کیا آپ کو صدام حسین کی ایک انوکھی خواہش کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں نا؟ تو سنیے۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں صدام حسین ایک خطاط کیلیگرافر سے رابطہ کرتا ہے اور ایک عجیب و غریب درخواست کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، قرآن کی ایک ایسی کاپی تیار کرنا چاہتا ہوں جس میں سیاہی کی جگہ میرا خون شامل ہو۔ اس کہانی کے مطابق 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے تھے تاکہ وہ اس میں سے ان کا خون نکال سکے جس کے ذریعے یہ قرآن لکھا جانا تھا۔ اس قرآن کے 605 صفحات 114 صورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا۔ الگ الگ صفحات پر مشتمل اس قرآن کے نسخے کو بغداد کی جامع مسجد ام القریٰ میں رکھا گیا تھا۔ قرآن کی تقریب رونمائی کو عراقی اور بین الاقوامی میڈیا نے کور کیا تھا۔ 25 ستمبر 2000 کی رپورٹس کے مطابق صدام حسین نے قرآن کا یہ نسخہ اس لیے بنوایا تاکہ اللہ انہیں ان کے سیاسی سفر میں سازشوں اور خطرات سے محفوظ رکھے، اسے ختم کر دے۔ سن 2003 میں صدام حسین کے سوال کے بعد خون سے لکھے گئے قرآن کے اس نسخے کو چھپا دیا گیا تھا۔ اسے اسی مسجد میں 3 دروازوں کے اندر محفوظ کر لیا گیا تاکہ اس سے ان کے تعلق کو ختم کیا جا سکے۔ ان صفحات کو بلٹ پروف شیشوں کے خانوں میں رکھا گیا تھا۔ قرآن کے نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں درکار ہوا کرتی تھی اور قرآن کے تمام صفحات ایک ہی جگہ پر محفوظ نہیں کیے گئے تھے۔ امریکی مداخلت کے بعد ان صفوں کی نگرانی پر مامور ایک شخص نے برطانوی اخبار دی گارڈین کو بتایا تھا کہ نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں درکار ہوا کرتی ہیں، ایک میرے پاس ہے، ایک علاقے کے پولیس سربراہ کے پاس اور تیسری بغداد کے کسی دوسرے حصے میں رکھی گئی۔ صحافی کو اس نسخے تک رسائی نہیں دی گئی تھی اور اسے بتایا گیا اس کے لیے کمیٹی کی اجازت درکار ہے۔ اس نسخے کو لکھنے والے خطاط عباس شاکر جودی نے عراق چھوڑ دیا تھا اور کم از کم 1 دہائی قبل تک وہ امریکی ریاست ورجینیا میں مقیم تھے۔ سن 2003 کے بعد عراق سے صدام کی کئی یادگاریں ہٹا دی گئیں۔ ان کی وراثت کو مٹانے کے لیے ان سے وابستہ متعدد عمارتوں کے نام تبدیل کیے گئے، مگر قرآن کے حوالے سے حکام اس مخمصے کا شکار ہوئے کہ اسے ختم کر دیا جائے یا چھپا دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فی الوقت سب سے بہتر یہ سمجھا گیا کہ اسے وہیں چھوڑ دے جہاں یہ تھا، یعنی نظر میں نہ ہونے سے یہ اپنی اہمیت کھو دے گا۔ لیکن آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں، کیا یہ قرآن اب بھی بغداد کی اس مسجد میں چھپا کر رکھا گیا ہے؟ یا اس تک رسائی رکھنے والے کچھ افراد نے تصدیق کی ہے کہ اس قرآن کے کم از کم کچھ صفحات اب بھی وہاں موجود ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے خفیہ طور پر سعودی عرب کو ہدیہ کے عوض دے دیا گیا تھا، جبکہ بعض سمجھتے ہیں کہ ابھی صدام حسین کی بیٹی کی ملکیت میں ہے جو اردن میں رہتی ہے، مگر کسی بھی بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ فرانسیسی مصنف ایمانوئل کریری اور صحافی لوکس منگت سن 2018 میں بغداد گئے تھے اور ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی قرآن کے اس نسخے کو ڈھونڈنا، مگر جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں انہیں کہیں بھی نہ مل سکا۔